الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اما بعد۔ شرک کے بارے میں ہم جان رہے تھے، آج ہم دیکھیں گے شرک کی انواع و اقسام کو۔ اہل علم نے شرک کی 2 اقسام بیان فرمائی ہیں، شرک اکبر یعنی بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک۔ مختصراً دیکھتے ہیں ہم اسے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی اور کو یعنی زندہ یا مردہ، جاندار یا بے جان کو اس کا شریک و ہمسر بنانا۔ یہ وہ شرک ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج اور ابدی جہنمی ہے۔ تاہم کچھ اہل علم شرک اکبر کو درجہ 4 انواع میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے شرک دعا، یعنی دعا و فریاد جو صرف اللہ کا حق اور عظیم عبادت ہے، اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی، ولی، بزرگ، قبر، پتھر، مورتی وغیرہ کو خاص کرنا۔ ایسا کرنے والا مشرک اور کافر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ المؤمنون 117۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے شرک نیت اور ارادہ، یعنی خالص منافق کی طرح تمام اعمال کلی طور پر صرف دنیاوی مفاد، ریاکاری اور شہرت کی نیت سے انجام دینا، رضائے الہی اور اخروی جزا کا بالکل ارادہ نہ رکھنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی دنیا میں۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ضائع ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے شرک اطاعت، یعنی حلال و حرام میں اللہ کے علاوہ علماء، اولیاء وغیرہ کی اطاعت کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حلال و حرام قرار دینے کا انہیں بھی اختیار ہے، اور دین اسلام کے خلاف ہوتے ہوئے بھی عمداً ان کی بات کو قابل اطاعت سمجھنا، یہ انہیں رب بنانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تب حضرت عدی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہود و نصارہ اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی اسے حلال سمجھتے، اور جب علماء کسی چیز کو حرام کہتے تو وہ بھی اسے حرام سمجھتے۔ اللہ کے سوا علماء کو رب بنانے کا یہی مطلب ہے، کیونکہ حلال و حرام کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جب یہ اختیار کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ اسے رب بنانے کے ہی مترادف ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے 3095 نمبر پر۔ شرک محبت جو کہ 4 نمبر پہ آتا ہے، یعنی وہ محبت جس میں تعظیم، ذلت، عجز و انکساری، خوش و خضوع سب شامل ہے، اور جو صرف اللہ کا حق ہے۔ جب کوئی بندہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرے گا تو وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ البقرہ 165۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔
نیکسٹ ہم انشاءاللہ شرک اصغر کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔